السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن چغتائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین گرامی، آج جو چیز میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان اور انڈیا کا معرکہ اب ہونے والا ہے۔ اچھا، اب اس جنگ میں کون کون ہمارے ساتھ شامل ہوگا، یہ جنگ کب ہوگی اور کیسے ہوگی، یہ تمام باتیں نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشن کے حوالے سے ہیں اور انہوں نے ہمیں اس میں کافی ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ اچھا، میں صرف اور صرف جو ہے جنگ والے حصے کو ٹچ کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ کو اس ویڈیو میں باقی ساری چیزیں نہیں بتاؤں گا، وہ ہم پھر دوبارہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اب ان تمام چیزوں کو آپ نے بہت ہی غور سے سننا ہے، تو چلیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک انگریز کے بارے میں بتاؤں، نوسٹراڈیمس کے بارے میں، کہ جو اسی طرح کی پریڈکشنز کرتا تھا اور اس کی آلموسٹ 80 to 90 پریڈکشنز جو تھیں وہ غلط ثابت ہوتی تھیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ وہ شیطان سے ہیلپ مانگتا تھا، وہ شیطان سے ساری انفارمیشن لے کے پریڈکٹ کرتا تھا چیزوں کو۔ لیکن میں آپ کو اب ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جس کی آج تک 900 سال میں کوئی بھی پریڈکشن غلط ثابت نہیں ہوئی۔ جی، ان کا نام ہے نعمت اللہ شاہ ولی۔ اچھا، ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو ان کی اس بک کا حوالہ بھی دے دوں گا، آپ اگر اس کو کراس چیک کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان کی جو وجہ ہے میں وہ آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6983 میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1075 میں بھی اسی طرح کے کچھ ملتے جلتے الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کی بشارتوں میں سے صرف سچے خواب ہی باقی رہ گئے ہیں، وہ بھی جو کسی نیک انسان یا کوئی نیک انسان خود دیکھے۔ اب یہ سچے خواب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دکھاتا ہے۔ اچھا، اب میں آپ نے نا میری بات کو بہت غور سے سننا ہے، اس میں ہمارے لیے کافی ساری خوشخبریاں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ میں 1965 کی جنگ سے اس کو شروع کرتا ہوں۔ آپ سکرین پر آپ کے وہ شعر چلتے رہیں گے، میں آپ کو صرف اور صرف ان کا ترجمہ اور کچھ تشریح مائنر سی کر کے سمجھاؤں گا۔ اچھا، نعمت اللہ شاہ ولی اپنے پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شعور سنائی دے گا اور وہ کافروں کے ساتھ ایک دلیرانہ جنگ لڑیں گے۔ اب یہ بیسیکلی 1965 کی جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ اسی بے قراری اور اضطراب کے وقت ذات باری تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیں گے۔ 17 دن کی جنگ کے بعد کافی جانوں کا نذرانہ دے کر مسلمان اللہ کے فضل سے سرخرو ہو جائیں گے۔ اب 17 دن کی جو جنگ ہے وہ کون سی ہے؟ اگر آپ لوگوں نے تاریخ کا کچھ تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہو تو آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے 1965 کی جو جنگ تھی وہ لگ بھگ 17 دن تک چلی۔ اب دیکھیں، کوئی ناظرین کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ 900 سال پہلے ایک شخص جس کو اللہ نے یہ دکھا دیا کہ بھائی ایک جنگ ہوگی اور وہ 17 دن کی جنگ ہوگی، اور وہ شخص 900 سال پہلے ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ مشرق جو ہے تو فریب سے تباہ ہو جائے گا اور مغرب والے اس ظلم پر بہت روئیں گے۔ اب یہ پاکستان کے بارے میں جو ہے تو کھل کر اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ فریب سے وہ تباہ ہو جائیں گے۔ اب یہ فریب کیا تھا؟ جس طرح انہوں نے ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر پیدا کی، اسی سے ریلیٹڈ یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب حبیب جالب کا آپ نے یہ شعر غالباً سنا ہوگا کہ انہی چلن سے ہم سے جدا بنگال ہوا، انہی چلن سے ہم سے جدا بنگال ہوا، پوچھ نہ اس دکھ سے جو دل کا حال ہوا۔ اب اس کے بعد ایک اہم چیز نعمت اللہ شاہ ولی صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا شہر بہت بڑی قتل گاہ بن جائے گا اور گھر گھر کربلا جیسے واقعات رونما ہوں گے۔ یہ بیسیکلی ایسٹ پاکستان کے اندر ڈھاکہ کی جو صورتحال ہے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اب 1971 میں جو ہوا ناظرین وہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ سب چیزیں 900 سال پہلے بتانا ایک ظاہر سی بات، ایک بہت ہی حیران کن بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد افغان قوم پہ جو ہے تو اللہ کا فضل ظاہر ہوگا اور وہ ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ یہاں پہ سوویت یونین کی بات ہو رہی ہے اور رشیا اور امریکہ کے ساتھ جو ہوا، جو طالبان کے ذریعے جو ہے تو سوویت یونین کو توڑا گیا، وہ سب تو آپ کے سامنے ہی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں مدعے سے ہٹ جاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد ملک ہند میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے اٹھ کھڑے ہوں گے۔
اب ہندوستان کے اندر کیا ہوگا، کوئی بغاوت ہوگی یا خالصتان تحریک ہوگی یا اس کے علاوہ کوئی اور تحریک اٹھے گی، واللہ عالم، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ منگول فوجیں بھی شمال سے آئیں گی اور وہ مسلمانوں کی مدد کریں گی، اور ایران اور ترکی بھی اس سب میں مددگار بن جائے گا۔ یہ غزوہ 6 سال تک ایک شدید جنگ کی صورتحال یہاں ہوگی، اور جنگ کی صورت میں لگ بھگ 6 سال تک یہ غزوہ چلے گا، اور اس میں ہر جگہ اس جنگ کی وجہ سے جو ہے تو لوگوں کا قتل عام ہوگا۔ اب اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اہل کابل بھی کافروں کے ہاتھوں سے اہل کابل بھی کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے۔ اب یہ اہل کابل وہی ہیں جنہوں نے امریکہ اور سوویت یونین کو ہرایا، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد اب شاہ صاحب جنگ کا جو ہے تو ہمیں وقت بھی بتاتے ہیں کہ یہ جنگ بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمان ان تمام علاقوں کو حاصل کر لیں گے جو ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور دریائے اٹک کا پانی 3 بار کافروں کے خون سے سرخ ہو جائے گا، یعنی ان کی لاشیں بچھائی جائیں گی۔ اب اس میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی بھی اس میں ایک پریڈکشن ہے کہ یہ جو اٹک تک کا علاقہ ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ اٹک سے آگے KPK اور یہ باقی سارا علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ اس کے بعد مسلمان پھر سے لاہور پہ قبضہ کر لیں گے۔ اب اس پیشن گوئی سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جو لاہور ہے وہ بھی کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا جائے گا، لیکن بعد میں وہ پھر اس کو فتح کر لیں گے، اور اس کے بعد کشمیر کو بھی فتح کر لیا جائے گا، اور تمام ہندوستان جو ہندو حکومت اور شرک سے پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد شاہ ولی صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میں 40 سال تک اس بادشاہ کی حکومت کو دیکھتا ہوں، ہندوستان میں 40 سال تک اسلام کا غلبہ رہے گا، اس کے بعد ایران کے شہر اصفہان سے دجال کا ظہور ہوگا۔ اچھا، اب پاکستان کی موجودہ صورتحال پہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، کیونکہ انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا۔ اچھا، اس سب میں اگر ہم غازی رہے تب بھی ہم کامیاب، اور اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں تو تب بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ آج تک کی شاہ ولی اللہ کی جو پریڈکشنز تھیں یہ ہم سے چھپائی گئی تھیں، اور اگر آپ اس سب کو کراس چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کتاب کا آپ حوالہ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کو سب کہ جو ہے تو حوالہ جات کے ساتھ اس میں سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ باقی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ آگے مزید آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ڈائریکٹلی پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔